رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وأيضا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق خير الناس إلا أن يكون نبيا، وقال عليه الصلاة والسلام حب أبي بكر وشكره واجب على كل أمتي، سبحان اللہ۔ وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ سامعین کرام، آج کی یہ ذکر و اذکار کی محفل مبارکہ چہلم کے موقع پر مرحوم عبد الکریم بھائی کے ایصال ثواب کے درس سے منعقد کی گئی ہے، اور میں حاضری دینے ہی کی غرض سے آیا تھا، کوئی تقریر کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن اب تقریر کے لیے مجھے حکم دہی کی دیا گیا ہے، تو چند باتیں میں اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ضرور عرض کروں گا، اس لیے کہ واعظ کہنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے انکار بھی کیسے کیا جا سکتا ہے، اور قرآن میں بھی حکم ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، واعظ کہتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، صحابہ اکرام کی جماعت ہو، تابعین ہو، تابع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، یا اولیاء اکرام کی جماعت ہو، ہر ایک نے محفل وعظ میں حاضری دی اور انہوں نے وعظ کہا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اتنے وعظ کہے ہیں کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی، حضور خواجہ غریب نواز نے بھی وعظ کہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا فعل ہے، دین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی نیت سے ہمیں وعظ کہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، خلوص عطا فرمائے،
اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمول فرمائے۔ آمین۔ تو قرآن مجید کی میں نے خطبہ کے بعد 2 آیتوں کو تلاوت کیا، دونوں مشہور و معروف آیتیں ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ 24ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ جو حق لایا، سچ لایا، اور وہ جس نے تصدیق کی، سچ کی، حق کی، اولئک هم المتقون، یہ وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ اب اس سے مراد مفسرین کرام نے بہت ساری تفاسیر کی کتابوں میں یہی درج ہے کہ یہاں صدق سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور صدقہ سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کمال مرتبت کی ایک نشانی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تقوی کی ایک عظیم شان صفت ہے، ابوبکر صدیق کو اس صفت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اولئک هم المتقون، اگرچہ یہاں تثنیہ ہے لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتایا گیا ہے کہ متقی وہی ہوگا جو ان کی پیروی کر کے تقوی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ان کے راستے سے ہٹ کر، ان کی اتباع سے ہٹ کر، ان کی پیروی سے ہٹ کر تقوی تو درکنار ہے، وہ تقوی کی طے کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری میں نے اسی مناسبت سے آیت تلاوت کی، وہ بھی ایک آیت کریمہ کا جز ہے، پوری آیت نہیں، لیکن چونکہ یہاں بیان تقوی کا کرنا، اس لیے میں نے اوپر کے حصے کو چھوڑ کر صرف اسی کو ذکر کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ ثبوت مل گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ درجہ اسی کا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور صاحب تقوی ہونے کی سند ابوبکر صدیق کے لیے بھی قرآن مجید کی آیت سے ملی۔ تو اس سے پتہ چلا علی ہو یا عثمان ہو، عمر ہو یا صحابہ میں کوئی ہو، سب سے بڑا متقی صحابہ میں اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس لیے صحابہ میں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی ایسی کئی آیات بینات ہیں جس میں خصوصی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت بیان کی گئی ہے اور ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ اور ایک خاص صفت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قرآن میں بیان کی گئی کہ کسی بھی صحابی کے لیے لفظ صحابی کا لفظ کسی کے لیے نہیں آیا ہے، ایک تنہا ذات ابوبکر صدیق کی ہے جس کو یہ ذکر کیا گیا کہ اذ یقول لصاحبہ، یعنی ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ابوبکر صدیق کی صحابیت سے انکار کرے گا تو صرف گمراہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا، خارج اسلام ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی طرح کی ذرہ برابر گستاخی کرے گا تب بھی وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل احادیث کریمہ میں بھری پڑے ہیں، پورے باب بندے ہوئے ہیں۔ آپ مشکات المصابی فی شرح مرآت المناجی فی شرح مشکات المصابی، یہ مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں
احادیث کی جو عظیم عظیم کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے احادیث جمع کی گئی ہے۔ مشکات میں آپ کو بخاری کی احادیث بھی ملے گی، مشکات میں آپ کو مسلم شریف کی احادیث بھی ملے گی، مشکات میں آپ کو ابن ماجہ کی احادیث بھی ملے گی، مشکات میں آپ کو سنن ابن داؤد کی احادیث بھی ملے گی، مشکات میں آپ کو موطا امام مالک کی احادیث بھی ملے گی، مشکات میں آپ کو مسند امام احمد کی احادیث بھی ملے گی۔ تمام احادیثوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی شرح حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 جلدوں میں فرمائی۔ سبحان اللہ، 8 جلدوں میں فرمائی۔ اس کی 8ویں جلد ہے مشکات شریف کی، مرآت المناجی فی شرح مشکات المصابیح کی 8ویں جلد ہے، جس کی شروعات تو باب و فضائل سید المرسلین سے ہوتی ہے، لیکن ان تمام کے بیانات کے بعد اس میں ایک باب بنا ہوا ہے کہ باب و فضیلت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا عظیم الشان ہے کہ ان کے فضائل کے باب بسے حدیث کی کتابیں نظر اور سینکڑوں حدیث اس میں آپ کو ملے گی۔ اس میں سے 2 حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ابی بکر صدیق خیر الناس، یہ کل فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کوئی دوسرا اس سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، حضور جسے فرمائے خیر الناس، اب کون ان کو پیچھے کر سکتا ہے؟ ابی بکر صدیق خیر الناس، ابو بکر صدیق تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ، کتنی فضیلت ان کو ملی ہے، کہاں تک ان کے فضیلت کو جانے، تو کہتے معرفت کا مالک کا صدیق اکبر ہے، حقیقت کا مالک کا صدیق اکبر ہے، شریعت کا مالک صدیق اکبر ہے، طریقت کا مالک صدیق اکبر ہے، شجاعت کا مالک صدیق اکبر ہے، عدالت کا مالک صدیق اکبر ہے، حیادار صدیق اکبر ہے، صداقت کا تاجدار صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، حیدر ابو بکر صدیق زندہ باد۔ یا رسول اللہ، ایک جملے میں بتا دیجئے کہ تمام فضیلتوں کا ذکر ہو جائے، فرمایا سنا نہیں الا ان یکون نبیا، الا ان یکون نبیا، سوائے نبوت کے ایک مومن میں جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں سارے اوصاف کے مالک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر الناس الا ان یکون نبیا۔ دوسری حدیث میں نے پیش کی، حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ سبحان اللہ، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کتابیں میں نے پڑھ ڈالی، جہاں جہاں علماء مشائخ کی مجھے خدمت ملی، ان کے صحبتیں ملی، نشست میں، خلوت میں، جلوت میں، لیکن میں نے کسی مشائخ میں سے کسی شیخ سے، علماء میں سے کسی عالم سے، محدثین میں کسی محدث سے، واعظین میں سے کسی واعظ سے، مقررین میں سے کسی مقرر سے، خطباء میں کسی خطیب سے میں نے یہ نہیں سنا کہ اس طرح کی حدیث کسی کے لیے آئی۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیں گے، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عمر کے لیے نہیں آیا، حضرت عثمان کے لیے نہیں، مولا علی کے لیے، کسی کے لیے نہیں، صرف ابو بکر کے لیے کہ حب ابی بکر و شکرہ
واجب علی کل امتی کہ میرا ابو بکر وہ ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مومنین پر ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا اور ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کے لیے نہیں فرمایا، اس دور میں فرمایا جب قرآن کی وحی کا نزول ہو رہا تھا، اس دور میں فرمایا جب جبریل امین کا آنا جانا رہتا تھا، دن رات قرآن اترتا تھا، اس وقت میرے آقا نے فرمایا اے عمر سن لے، ابھی بکری و شکر واجب علی کل امتی۔ عمر تیری شان یہ ہے کہ تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، عمر تیری شان یہ ہے آگ پر چادر ڈالی جائے آگ بجھ جائے، عمر تیری شان یہ ہے اگر سکے ہوئے ندی میں تیری چٹھی پڑ جائے دریا جاری ہو جائے، عمر تیری شان یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تمہیں نبی بنایا جاتا۔ شان تمہاری بڑی ہے عمر، تیری شان یہ ہے کہ 950 برس تک جبریل خطابت کرے تو تیری شان مکمل بیان نہ کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر تیری شان عظیم شان ہے، لیکن عمر تیرے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر تیرے لیے بھی ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عثمان تمہاری شان عظیم ہے، 3 مرتبہ تم نے جنت کو خریدا ہے، سبحان اللہ۔ حضور کے داماد ہونے کا ایک بیٹی نہیں، تیری خدمت میں 2 بیٹیاں عطا کی گئی ہیں۔ اور عثمان تو ایسا شہید ہے کہ تیرے خون کا قطرہ کلام اللہ پر پڑا ہے، قیامت کے دن ہر شہید اٹھایا جائے گا، جہاں جہاں وہ شہید ہوا ہوگا، جس حالت میں ہوا ہوگا اسی حالت میں اٹھے گا۔ کوئی غزوہ تبوک کی زمین سے اٹھے گا، کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ تبوک کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی۔ عثمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان تمہاری شان یہ ہے، تمہاری شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن عثمان سبحان اللہ۔ بھی بکری کا شکر ہو واجب علی کل امتی کہ میرے ابو بکر سے محبت کرنا عثمان تجھ پر بھی واجب ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا تجھ پر بھی واجب ہے۔ اے علی سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا نام آتا ہے تو مومن جھوم رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری شان یہ ہے، تمہارا علمی مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف میں ہے، پوری بسم اللہ شریف بسم اللہ کے با میں ہے، اور پوری با کے نقطے میں ہے۔ لوگوں جانتے ہو وہ نقطہ کون ہے؟ وہ نقطہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی تیری بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ حضور کا داماد تو، فاطمہ کا شوہر تو، حسنین کا بابا تو، امام زین العابدین کا دادا تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظیم شان ہے تمہاری، تیرے مرتبے کو بھلا کون پہنچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی سن لو علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی کہ علی سے ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت کے ایک ایک فرد پر واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے 2 آیتوں کی تلاوت کی تھی، اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی، 2 حدیثیں پڑھی تھی، اس کی مختصر میں نے تشریح کر دی۔ اب 15 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے ہیں، آئیے اس میں اپنے آپ حضرات کے سامنے خصوصیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور قبول افطر صحیح عزت و شرف اللہ قبول فرما لے تو میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا صحابی ہیں جن کو 20 سال کی عمر ہی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی نصیب ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 16.5 برس کی عمر تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال کی عمر تھی۔ اس وقت سے ساتھ ملا، دوستی ہوئی، اب یہ دوستی بڑھتی رہی 20 سال تک بغیر اعلان نبوت کے۔ ابھی قرآن کا اترنا شروع نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگی ہوئی ہے۔ خلوت میں ابو بکر ساتھ ہیں، جلوت میں ابو بکر ساتھ ہیں، سفر میں ابو بکر ساتھ ہیں، حضر میں ابو بکر ساتھ ہیں، قرب و جوار میں ابو بکر ساتھ رہتے ہیں، محفلوں میں ساتھ رہتے ہیں، تجارت کے معاملے میں ساتھ رہتے ہیں۔ بڑی یاری تھی، بڑی یاری تھی۔ اب 20 سال لوگوں جس نے یک طرفہ متواتر کسی کے ساتھ رہا ہو تو کیا کیا نہیں جانتا ہو۔ دوست کے حالات کو جتنا جانتا ہے نا، اس کی بیوی بھی اس کے حالات نہیں جانتی ہے، اس کے ماں باپ بھی اتنے حالات نہیں جانتے، کیونکہ نیچی باتیں، پرسنل باتیں، بہت ساری باتیں جو ظاہر کرنے کی نہیں بھی ہوتی ہیں، چھپانے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں بھی دوست سے کہتا ہے۔ دوست کے ہر ایک حال کو دوست جانتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال کا طویل عرصہ اعلان نبوت سے پہلے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعلان نبوت کر دیا تھا، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لائے۔ مکہ والے زیادہ تر تجارت کی غرض سے، ویپار کی غرض سے دور و دراز جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پیسوں کا ویپار کم ہوتا تھا، چیزوں کے بدلے چیزیں بیچی جاتی تھی۔ ان کو کھجور دی تو انہوں نے اناج دیا، اس کو فلاں چیز دی تو اس نے کپڑے دیے وغیرہ۔ چیزوں کے بدلے میں چیزوں کا بیچنے کا رواج اس زمانے میں زیادہ تھا، کیونکہ کرنسی اتنی زیادہ اس وقت عام تھی نہیں۔ تو تجارت کی غرض سے ملک عرب میں چونکہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھی، جو چیزیں کی وہاں پیداوار تھی وہ چیزیں لے کر عرب کے لوگ باہر جاتے، اور جو عرب میں چیزیں نہیں ہوتی تھی ان چیزوں کو لا کر عرب میں بیچتے، تاکہ ادھر لے جائیں تو بھی نفع ہو، ادھر لے جائیں تو بھی نفع ہو۔ تو یہ تجارت کا اصول ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ رات ہوئی تو سب آرام کرے تھے، سو گئے، ابو بکر صدیق بھی سو گئے۔ اب جیسے ہی وہ سوئے، آرام فرما ہوئے، تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آسمان سے ایک چاند
اترتا ہوا آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ چاند میری گود میں آ گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو اس زمانے میں خوابوں کی تعبیرات بتانے والے بہت سارے لوگ ہوتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا تو پتہ چلا یہاں ایک توریت، انجیل، زبور، آسمانی تمام کتابوں کا بہت بڑا عالم ہے اور راہب ترک دنیا کیا ہوا، عابد زاہد ہے، بڑا نیک ہے۔ وہ جو بھی کسی کے خواب کی تعبیر بتاتا ہے وہ اس کی تعبیر سچی ہی ہوتی ہے۔ اس راہب کا نام تھا بحیرہ راہب۔ اس لیے حضرت ابن مرحان کو جب پوچھا گیا نا کہ حضرت علی پہلے اسلام لائے یا ابو بکر صدیق پہلے اسلام لائے، تو ابن مہران نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق تو اس وقت ایمان لا چکے تھے کہ ظاہری طور پر مولا علی ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ لوگ بحثیں کرتے یہ پہلے ایمان لایا، وہ پہلے ایمان لایا۔ اس بحث کو بند کرنے کے ہمارے امام نے بہت اچھا فیصلہ فرما دیا، کہا کہ بحث میں مت پڑھو، ایسا کرو میری بات سنو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائی۔ جھگڑائی ختم کرو نا، سبحان اللہ، تقلید کرو گے تو جھگڑوں سے بچو گے۔ بے شک حق، سمجھ رہے اشارہ میرا؟ بے شک، غیر مقلد نہ بنو ورنہ بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تقلید کرو، کسی امام کی پیروی کرو۔ بے شک حق، ہاں، امام اعظم کی پیروی کرو گے تو جھگڑوں سے بچ جاؤ۔ بے شک، بہرحال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بحیرہ راہب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بتائیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا کس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ کہا قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وطن کون سا آپ کا؟ کہا مکہ شریف سے ہوں۔ کہا کہ آپ کا عبداللہ نام ہے اور ابو بکر سے پکارا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، کہتے ہاں ابو بکر سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کے سینے پر ایک تل ہوگی، آپ کے سینے پر ایک تل ہوگی۔ ابو بکر صدیق حیران رہ جاتے ہیں، پہلی ملاقات اور اتنی اندرونی معاملات، اتنی اندرونی چیزوں کی معلومات۔ کہتے سنو، تیرا خواب اگر سچ ہے، تیرا خواب اگر سچ ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے یا ہو چکے ہیں، تو اس پر ایمان لائے گا اور اس کی ظاہری زندگی میں تو اس کا وزیر بنے گا۔ ان کے وصال کے بعد تو ان کا خلیفہ بنے گا، اور جب وہ ہجرت کریں گے تو ہجرت کا ساتھی تو ہوگا۔ اللہ کو نشانیاں بتائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر یہاں سے نکل گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو اوصاف بتائے گئے ہیں، میں نے تو 20 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہ گفتار میں دیکھی، نہ رفتار میں دیکھی، نہ چلنے میں، نہ پھرنے میں، کسی چیز میں کوئی چیز خرابی نہیں دیکھی۔ بتوں کے پوجنے والوں کے ساتھ رہنے کے باوجود انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، زانیوں کے ساتھ رہنے کے باوجود کبھی بد نگاہی نہیں کی، نیچے نظریں نہیں ان کی، کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی امانت میں خیانت نہ کی، پڑوسیوں کا حقوق ادا کیا، یتیموں کا خیال کیا، بیواؤں کا خیال کیا۔ ایسی کوئی نیک خصلت نہیں ہے جو میرے دوست محمد میں نہ پائی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو حضور میں پائی جاتی ہے، یعنی برائیوں سے پاک اور اچھائیوں کا منبع اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، فوراً لوٹا، مکہ پہنچتے ہی میں نے اپنے دوست کی تلاش کی، جب دیکھا تو حرم کعبہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز
سے میں فوراً گیا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے غلاموں میں داخل کروا لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اپنے غلاموں میں داخل کروا لیا، اور پھر آہستگی کے ساتھ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں مطمئن ہوں آپ سے آقا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نبوت پر مجھے کوئی شک ہے، تردد ہے، نہ میں کشمکش میں مبتلا ہوں، لیکن اطمینان قلب کے لیے اپنے ایمان کو جتنا مضبوط ہے اس سے زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں معتبانہ عرض ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر جیسا کہ سنا گیا ہے جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور پیش کرتا ہے، اگر مجھے بھی کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، مجھے بھی اگر کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا ابو بکر مکہ کی سرزمین پر میں تھا اور تو ملک شام میں تھا، کیا تیرے خواب میں چاند کا اتر آنا کافی نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد تعبیر پوچھنے کے لیے بحیرہ راہب کے پاس جانا کافی نہیں؟ اور دیگر تفصیلات تو بحیرہ راہب نے تمہیں بتائی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارا نبی وہ نہیں ہے جس کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، وہ تھانہ بھون کا ہوگا کوئی، وہ تھانہ بھون کا ہوگا کوئی۔ ہمارا نبی تو مالک و مختار ہے، مکہ میں رہ کر ملک شام کی خبر رکھتا ہے، صرف جاگتے ہوئے چیزیں نہیں، خواب میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی خبر رکھنے والا میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے سرے عرش پر ہے تیری۔ سبحان اللہ۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انوکھا انداز ہے۔ بے شک۔ ان کے اشعار میں ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے نا تو بڑی گہرائی ہوتی ہے اس میں۔ عرش کی بات آئی تو سر فرمایا، سرے عرش پر ہے تیری گزر۔ اب اوپر کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اب کچھ باقی نہیں رہی کہ پہلے آسمان کی خبر رکھتے ہیں یا دوسرے کی رکھتے ہیں، تیسرے کی رکھتے ہیں یا چوتھے کی رکھتے ہیں، پانچویں کی رکھتے ہیں یا چھٹے کی رکھتے ہیں، ساتویں کی رکھتے ہیں یا صرف سدرۃ المنتہا کی خبر رکھتے ہیں یا صرف کرسی کی خبر رکھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ایک ایک چیز کی کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، امام اہل سنت سے سیکھو تم کہ سرے عرش پر ہے تیری گزر۔ عرش کے پرے تو کچھ ہے ہی نہیں، سرے عرش پر ہے تیری گزر اور دلے فرش پر ہے تیری نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیچے کی بات آئی تو دل، اب جتنی اس کی گہرائی ہو، زمین کی جتنی گہرائی ہو، پہلے طبق ہو، دوسرا طبق ہو، تیسرا طبق ہو، ساتوں زمین کے تہہ تک، کس زمین میں کیا ہے ان تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ ملکوت و ملک میں کوئی شے، سبحان اللہ ہائے ہائے۔ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، اوپر ہو یا دائیں ہو، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ تجھ پہ آیا نہیں۔ ایسے کوئی شے ہی نہیں ہے جو حضور پر آیا نہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چیز حضور پر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہاں ابو بکر خواب دیکھ رہے تھے اور کہاں میرے آقا جلوہ افروز تھے، اور وہ تو ابھی اعلان نبوت کا ابتدائی دور تھا، ابھی تو قرآن اتر رہا تھا، ابھی تو چند آیتوں کا نزول ہوا تھا،
اب جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا رہا حضور کے علم میں درجات میں بلندیاں ہوتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ نے آخر میں فرما دیا ولل آخرت خیر لک من الاولی. میرے محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی درجات میں بلندیاں ہوتی رہیں گی. سبحان اللہ. آج تک بلندیاں ہوتی رہتی ہیں. بے سبحان اللہ. قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ درودوں کا اہتمام تو اسی لیے کیا گیا. سبحان اللہ. زیارت میں نے درود پر بولا تھا. سبحان اللہ. یہ درودوں کا اہتمام اسی لیے تو کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ہر کوئی کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد. جتنی مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے حضور کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں, اللہ بھی درود بھیجتا ہے. سب کے درود الگ ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. سب صلوات. دیکھیے صلوات کے کئی معنی ہیں. ایک صلوات کے معنی ہوتے ہیں نماز. جیسے قرآن میں اقیم الصلاۃ, تو یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز. اور دوسری جگہ قرآن میں آیا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. محبوب صلاۃ پڑھیے. آپ کا صلاۃ پڑھنا آپ کی امت کے لیے تسکین قلب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں صلاۃ سے مراد درود نہیں ہے, یہاں صلاۃ سے مراد دعا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہیے. یہ ان کے لیے باعث بخشش ہے, سبحان اللہ. یہ ان کے لیے سکون قلب ہے. تو کبھی صلاۃ قرآن شریف میں نماز کے لیے آتا ہے, کبھی صلاۃ قرآن میں دعا کے لیے آتا ہے. اور جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آیا تو یہاں صلاۃ سے مراد درود پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سب کے درود پڑھنے کے الگ الگ معنی ہیں. امت درود پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں حضور پر درود بھیجتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ کہ درود بھیجو, تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم درود بھیجیں, کہ ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو درود بھیج محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو, ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو درود بھیج. تو کیوں نہیں بھیجتا؟ ہماری زبان اس لائق نہیں, ہماری گندی زبانیں اس لائق نہیں. کبھی زبان پر غیبت, کبھی زبان پہ گالی, کبھی زبان پہ چگلی. نہ جانے یہ زبان کیا کیا بکتی ہے. مولا ایسا کر ہماری طرف سے ہمارے نبی کی بارگاہ میں تو ہی درود بھیج. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امت تو دعا کرتی ہے, امت کا دعا کرنا. اور جب فرشتے بھیجتے ہیں درود تو یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات میں بلندیاں پیدا کر. سبحان اللہ. یہ فرشتوں کا درود ہے. اور اللہ کا درود بھیجنا, اللہ تو ہر وقت اپنے حبیب کے درجات کو بلند ہی کر رہا ہے. سبحان اللہ. آخری لفظ میں اپنی تقریر کو پوری کرتا ہوں کہ حضور پر درود بھیجتا رہتا ہے مولا کریم, اور حضور کے درجات میں بلندیاں ہوتی رہتی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ وقت آئے گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سبحان اللہ. اے حبیب ان قریب وقت آئے گا اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک حضور کی ذات ہوگی جس وقت آدم بھی حضور کی ثنا کرتا نظر آتا ہوگا, حضرت شیخ بھی حضور کی ثنا کرتا نظر آتا ہوگا, ابراہیم و اسماعیل بھی حضور کی ثنا کرتا ہوا نظر آتا ہوگا, یعقوب اور یوسف بھی حضور کی ثنا کرتا نظر آتا ہوگا, موسیٰ اور ہارون بھی حضور کی ثنا کرتا نظر آتا ہوگا, عیسیٰ اور ذوالکفل, شعیب, یونس, الیاس سب کے سب حضور کی ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ اللہ خود ان کی ثنا کرتا نظر آتا ہوگا, جس کی امام علیہ سنت نے کہا وصف خلق کا کیا. سبحان اللہ. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا. سبحان اللہ. ذکر و اذکار کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور ان ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے.
اللہ میری مغفرت فرمائے، میرے والدین کی مغفرت فرمائے، میرے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، آپ تمام کے اللہ مغفرت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ محفل برخاست ہو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار بخشے ہوئے فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتک یا ارحم الراحمین، قیام الصلاۃ۔